ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم اسی پیٹرن کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے۔ یہ نہیں ممکن کہ جو ایک اس وقت کے نام نہاد امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط ہے، اس کی جو تفتیشیں ہیں وہ اس طرح سے تباہ و برباد کر دی جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی دن نیب کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب ایف آئی اے کے ریکارڈ سے بھی ہیر پھیر ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حق نہیں ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کو، جو خود ملزم ہیں ایف آئی اے کے۔ ایف آئی اے انہیں ملزم ڈکلیئر کر چکی ہے۔ آپ ملزم ہیں، آپ اسی محکمے میں جو ہے وہ تبدیلیاں اور ٹرانسفریں کر رہے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ فرد جرم اس میں جو ہے وہ عائد ہونی ہے۔ اگلی پیشی کے اوپر پچھلی دفعہ جو آخری پہلا حکم یہ آیا تھا، ابھی حلف اٹھانے سے پہلے وہ یہ آیا تھا پروسیکیوشن ٹیم کو کہ آپ عدالت نہیں جائیں گے۔ اب اگر اس طرح سے آپ نے اس کو عدالتوں کو پروسیکیوشن کو مینیپولیٹ کرنا ہے تو یہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے۔ عدالتیں اس لیے بیٹھی ہیں، اگر نہیں ہوگا تو ہم بھی اس میں پٹیشن فائل کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے کہ کس طرح سے ملزمان یہاں پہ بھاگ رہے ہیں۔ ناظم جوکھیو کیس میں جو ہوا سندھ میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک ظلم اور بربریت کی یوں پرانا پاکستان اتنی شدت سے واپس آیا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ چھلک پڑے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے دن انہوں نے جو یہاں پہ اپنے یہ ایف آئی اے، پہلے دن تو خیر ماشاءاللہ صحافیوں کے لیے کھابے کھول دیے گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام جو بھوکے لوگوں کے لیے تھا ان کو بند کر دیا گیا، اور اس کے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کھابے کھول دیے اپنے مخصوص صحافیوں کے لیے۔ دوسری دن جو کیا آپ نے میریٹ میں ایک بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا۔ تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سرونگ میجر کو لاہور میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی شام کو پی ایم ایل این کے ایک نیم پاگل آدمی نے یہ کہا کہ ہم ہر جگہ یہ کریں گے۔ اس طرح کے آپ جو نیریٹو دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اور پھر ناظم جوکھیو کا کیس جو ہوا وہ ہمارے سامنے آیا، تو یہ ایک پرانے پاکستان کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن شہباز شریف صاحب کی حکومت جو انہوں نے حلف لیا ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے طور کے اوپر، پہلے دن آپ نے چینی میں 10 روپیہ اضافہ ہو گیا، اس سے اگلے دن گھی کی قیمت میں 10 روپیہ اضافہ ہو گیا، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 35 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا ہے۔ تیل کی قیمت میں بتایا جا رہا ہے کہ 21 سے 25 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے آج سے جب حکومت ہماری 2 مہینے پہلے ہم اس قیمتوں کو فریز کر کے گئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جون تک ان کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی ہم فنڈنگ ارینج کر کے گئے ہیں۔ آپ اس فنڈنگ کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے ساتھ اس وقت بڑی زیادتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک جس طریقے کی معیشت چھوڑی ہے وہ ایک مستحکم معیشت تھی، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یہ جو عام آدمی ہے اس کو اس طرح سے زد جو ہے وہ نہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تحریک اٹھی ہے عمران خان کی قیادت میں، جو پورا پاکستان جس سے دہل کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پشاور کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہیں ایک آواز کے اوپر نکلے۔ اس سے پہلے آپ کبھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ یہاں پہ تو نون لیگ وغیرہ کو قیمے کے نان دینے پڑتے ہیں، آپ کو چنگچی دینا پڑتی ہیں، بریانیاں دینا پڑتی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو الحمدللہ 2-2 ہزار روپیہ بھی دیا لوگوں کو جلسوں میں لانے کے لیے۔ ایک ٹویٹ کے اوپر کس طرح سے پورے پاکستان سے لوگوں نے لبیک کہا۔ اس کا جو عمران خان کا آج اثر ہے وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے چند مہینے پہلے یا شاید 1 سال پہلے مریم نواز نے اپنے 2 MNAs کو کہا تھا استعفیٰ دو، دونوں بھاگ گئے۔ ایک تو جاوید عباسی تھا اور دوسرا کیپٹن صفدر کا بھائی تھا۔ 2 MNA تھے، دونوں مریم نواز کے کہنے کے اوپر بھاگ ہی گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں مذاق میں بھی یہ نہ کہیے گا استعفیٰ دیں۔ کانسٹیچوئنسی پولیٹیشین کے لیے استعفیٰ دینا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آج ایک آواز کے اوپر، وزیر اعظم عمران خان کی آواز کے اوپر 125 لوگوں نے استعفے ان کے منہ پہ مارے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے۔ اور یہ وہ
ایک کنٹرول ہے ان کا جو اس وقت پاکستان کے عوام کی نبض کے اوپر ظاہر کرتا ہے. کراچی میں ہونے والا جو ہمارا جلسہ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا تو سب سے بڑا جلسہ ہوگا ہی. میرا یہ خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ بر صغیر کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم آگے جلسے کرنے جا رہے ہیں, جو ہم لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ابھی نہیں بتایا. وہ پروگرام ایسا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کی طرف ہی آپ نے بڑھنا ہے. فیصلہ آپ یہ کر لیں زیادہ نقصان کر کے بڑھنا ہے یا کم نقصان کر کے بڑھنا ہے, اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہے. فنڈنگ کیس کے اوپر میں فاروق حبیب صاحب کو کہوں گا ذرا ہمیں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ سن رہی ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کیس ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی تحقیقات کے اندر تعاون بھی کر رہی ہے اور اس کو ویلکم بھی کرتی ہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر کچھ حقائق جو ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنے بہت ضروری ہیں کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر جو باقاعدہ طور کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی, وہ بنائی گئی جو کہ سپریم کورٹ, جو کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے, حنیف عباسی کیس میں 2017 میں ایک فیصلہ آتا ہے جس میں وہ بڑا واضح کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینی پریجڈس انہوں نے قانون کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کا کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے, اور وہ قانون کے مطابق کرنی ہے. اسی کے تناظر میں مارچ 2018 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی شروع کرتی ہے, اور ساتھ ہی میں 15 دن کے بعد 2018 اپریل میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اسکروٹنی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اسکروٹنی کمیٹیاں ایک وقت میں بن رہی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ واحد سیاسی جماعت ہے اس ملک کے اندر, جس کی ایک ڈونر بیس ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہے, اور بیرون ملک پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو $30 ارب سالانہ بھیجتے ہیں, وہ بھی ہمارے ڈونرز میں شامل ہیں. پہلی بار ہم نے سیاسی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد اس جماعت نے رکھی. 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. QCR ٹاپ ریٹڈ آڈیٹر فرمز ہماری ہیں جو ہمارے پراپرلی مینٹینڈ بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ تمام چیزیں ہم نے الیکشن کمیشن کو فراہم کی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کو پن پوائنٹ کریں, سنگل آؤٹ کریں, جو تحقیقات میں تعاون بھی کر رہی ہے, جو پیش بھی ہو رہی ہے, اور آپ کہیں جی کہ اس کا فیصلہ ہم نے جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے اس کا فیصلہ کرنا ہے, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا. جب اس کے فیصلے کی آتی باری تو 4 مہینے اسکروٹنی کمیٹی غیر فعال رہتی ہے ایک ممبر کے ریٹائر ہونے کے اوپر. وہ ہمارے بار بار شور مچانے کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی فعال ہوتی ہے تو 1 مہینے کا وقت دے دیا جاتا ہے کہ تاریخ 10 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی ہے تو اب 30 اپریل کو اگلی ہیئرنگ ہوگی. تو لہٰذا اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا.